السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے کہ افغانستان سے جو فوج در حقیقت یا سفارتی عملہ جو ہے در حقیقت اس میں افغانستان جو امریکن فوجی ہے وہ بھی موجود ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان نے ایک طرح سے جو خدشات اپنی طرف سے ظاہر کیا کہ پاکستان نے در حقیقت امریکہ کو اڈے دیے نہیں بلکہ دے دیے ہیں یا پہلے سے ہی دے چکا ہے۔ اس حوالے سے اس بیان میں کتنی حقیقت ہے اس کو جانچیں گے یا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو اس وقت کی فورن پالیسی ہے اس حوالے سے ہم انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کتنی اس میں ایک طرح سے پالیسی جو ہماری ہے کہ وہ کس سے لحاظ سے اس پر تنقید کا نشانہ یا اس ہماری پالیسی کو بنایا جا سکتا ہے، یا اس میں کون سی وہ خوبیاں بھی ہیں جو در حقیقت جس کو نمایاں کرنا بھی بہت ضروری ہے اس وقت۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے ہماری ویڈیو کا دوسرا حصہ جو بنیادی طور پر افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے کہ حکومت کب قائم ہونے جا رہی ہے یا طالبان جو ہے اپنی حکومت کا کب اعلان کرنے جا رہے ہیں، ان کی حکومت کا جو ایک طرح سے سٹرکچر ہے جو آنے والے دنوں میں ہوگا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جو بائیڈن نے جو اس حوالے سے تقریر کی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے نیشنل ٹیلی ویژن سے ایک طرح سے قوم سے خطاب کیا ہے، تو اس کے کچھ پوائنٹس جو اہمیت رکھتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کے حوالے کے بیان کو لے لے تو انہوں نے بنیادی طور پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر سے جو امریکن فوجی جو آئے ہیں بنیادی طور پر وہ در حقیقت ایک طرح سے پاکستانی اڈے ان کو دے دیے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ ان کا صرف خدشہ ہے اور یہ خدشہ ہی رہے گا، کیونکہ بہرحال یہ اڈے دینا منطقی طور پر اس کے جو بیان ہے اس کے اڈے نہ دینے کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، جو پاکستان نے کیٹیگوریکلی یا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایبسولوٹلی نوٹ جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کہ اس بیان کو ہی دیکھ لیں یا لے لیں، یہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ملک میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ہم جس پر کوئی ہنگامہ جو وہ کھڑا کریں اور ملک کے لیے ملک کے اندر جو آئینی حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی جو اپنے ایک طرح سے کوئی منصوبہ بندی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں سے انہیں سہارا مل سکے، تو بنیادی طور پر وہ ان کی خواہش ہی ہے در حقیقت، اس میں حقیقت پر مبنی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر دلائل کے ذریعے روشنی ڈالے تو بنیادی طور پر اس کے بہت سے اندرونی اور خارجی یا پہلو بھی ہیں۔ اندرونی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان نے پہلی دن سے یہ موقف اپنایا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا، اور پاکستان دوسرے ممالک کی جنگ میں جو وہ بنیادی طور پر شریک نہیں ہوگا۔ یہی ہماری حکومت کا موقف تھا، اور یہی پرائم منسٹر اور ان کے نیچے جتنی کابینہ یا ہمارے وزراء کرام انہوں نے اس موقف کو دہرایا یا بار بار بیان کیا یا اس کا اعادہ بھی کیا۔ اب بنیادی طور پر پاکستان بنیادی طور پر اگر اندرونی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان اڈے نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ پاکستان کی سوورنٹی کا سوال ہے، اور پاکستان اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، آزاد رکھنا چاہتا ہے، اور کسی بھی ملک کا دباؤ وہ کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا کہ جس طرح ماضی میں ہماری پالیسیوں پر اثر انداز ہو جایا کرتے تھے کچھ ممالک، بنیادی طور پر اس سے پاکستان بنیادی طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر پاکستان ایک طرح سے طالبان کی حکومت کے حوالے سے اگر پاکستان اگر وہاں پر اڈے دیتا ہے پاکستان کے اندر بنیادی طور پر اڈے، یہ تو سوال فضول ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے بیان کو لیتے ہوئے اگر ہم بات کی وضاحت کریں تو بنیادی طور پر طالبان کی حکومت اس کو سب سے زیادہ شدید تحفظات ہوتے اگر پاکستان اڈے دیتا، تو کیونکہ طالبان نے بنیادی طور پر 20 سال سٹرگل کی، اگر اس طرح امریکہ کو اڈے دے دیے جاتے پاکستان کے اندر افغانستان پر حملے کرنے کے لیے، تو اس طرح پاکستان جو افغانستان کے اندر جو طالبان کے تعلقات ہیں وہ ایک طرح سے اس میں وہ ایک طرح سے جو ماضی میں یا اب بھی جو ایک طرح سے تعلقات میں مضبوطی ہے وہ نہ رہتی۔ بہرحال جو یہ اگر پاکستان ایسی پالیسی اپناتا تو طالبان بھی اس کو جو ایک طرح سے قابل قبول یا طالبان کے لیے بھی ایک طرح سے یہ پالیسی قابل قبول نہ ہوتی۔ تو اگر اس کے ہم بیرونی اثرات یا بیرونی وجوہات کو دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان اڈے اس لیے بھی نہیں دے سکتا تھا کہ اس پورے خطے میں تو حقیقت چین اور روس کا جو بنیادی طور پر ایک طرح سے انفلوئنس ہے اس کے نتیجے میں پاکستان اڈے دینے پر امریکہ کو دینے کے لیے جو ہے نہیں دے سکتا تھا۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چین بنیادی طور پر اس خطے میں امریکہ کی موجودگی نہیں دیکھنا چاہتا، اور افغانستان کے اندر وہ امن چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جو اس کا BRI کا منصوبہ جو کہ صرف افغانستان کی وجہ سے رکا ہوا ہے اگر اس کو پھیلاتے ہیں، یا افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی پاکستان کے ذریعے سے ہوتی تھی چاہے وہ گوادر کی بندرگاہ پر ہو چاہے وہ شمالی علاقوں کی طرف پاکستان پر ہوتی ہو، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ خطے میں در حقیقت امن ہو، اور وہ جو ایک طرح سے جو معاشی یا اکنامک کنیکٹیویٹی ہے اس میں
جو ہے امن آئے اور معاشی ترقی یہ خطہ جو ہے وہ کر سکے. یہ ایک طرح سے بیرونی ایک طرح سے اثرات بھی اس کے بنتے ہیں کہ پاکستان اڈے نہیں دے سکتا تھا بنیادی طور پر. اگر ہم بیرونی دباؤ کی بات کریں تو چین اور روس کی طرف سے بھی اس طرح کا ایک طرح سے دباؤ بھی ہوتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ نے بھی بنیادی طور پر اب وہ جانتا ہے کہ اس خطے میں در حقیقت اس نے جس ذلت کے ساتھ یہاں پر جنگ ہاری ہے, یا جس ذلت کے ساتھ اس نے اپنا انخلا مکمل کیا, اور طالبان کی 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے, طالبان نے جب صاف انکار کیا کہ آپ افغانستان کے اندر سے آپ کو ممکنہ طور پر جب 31 اگست کی ڈیڈ لائن سے جو ہے اس وقت تک جہاں سے انخلا اپنا مکمل کرنا ہوگا, تو در حقیقت امریکہ نے بہت کوشش کی کہ انخلا میں یا انخلا کی تاریخ میں اضافہ کیا جائے یا کیا جا سکے, لیکن طالبان کی طرف سے اس حوالے سے جو ہے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں بنیادی طور پر امریکہ کا انخلا اتنی تیزی سے ممکن ہوا کہ یورپ کی ممالک ہے یا مغربی ممالک ہیں, انہوں کو بھی امریکہ پر بنیادی طور پر ایک شدید تنقید جو ہے کرنا پڑی, اور بہت سی شکایات جو یورپ کے ممالک ہیں وہ امریکہ سے اس حوالے سے جو ہے رکھتے ہیں. لیکن امریکہ نے بنیادی طور پر اپنی پالیسی جو ڈائیورٹ کی ہے یا شفٹ ہم جسے کہہ سکتے ہیں, اسے جنوبی ایشیا سے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف لے گیا. اس کا اظہار اس چیز سے ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو نائب صدر ہیں کمیلا ہیرس, انہوں نے بھی گزشتہ دنوں وہاں پر دورہ کیا تھا, سنگاپور سے ہوتی ہوئی وہ دوسرے ممالک کا انہوں نے وزٹ کیا. تو اس حوالے سے اگر ہم جو بائیڈن کی بات کر لیں تو انہوں نے آج اپنی تقریر میں اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ اب ہمارا فوکس جو روس اور چین ہوگا, اور اس خطے میں جو یہ خطہ ہے جنوب مشرقی ایشیا ہے, اس خطے میں اپنا انفلوئنس زیادہ بڑھایا جائے گا تاکہ چین اور روس کو جو ہے ٹیکل کیا جائے. تو بنیادی طور پر یہ ایک طرح کی پالیسی میں ڈائیورٹ آ چکا ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کا افغانستان کے اندر جو ہے ایک طرح سے اس کے مفادات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. وہ مفادات ہمیشہ برقرار رہیں گے. اگر طالبان در حقیقت شرعی اصولی ریاست اگر وہ اس طرح کی قائم کرتے ہیں در حقیقت جو ان کے نظام کے لیے چیلنج ہو سکتی ہے, تو وہ در حقیقت ان کے مفادات کے لیے ایک ٹکراؤ کا باعث بنے گی. گو کہ وہ اس حوالے سے جو ایک چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے طالبان نے ان کا تمام جو ہے ایک طرح سے جتنے بھی وہ ایک طرح سے تضاد وہ رکھتے تھے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنا موقف رکھتے تھے طالبان کے حوالے سے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں چاہتے افغانستان کے اندر, یا دوسرے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بولتے, تو طالبان کے تمام خدشات تھے وہ تمام کے تمام دور کر دیے تھے. تو اس حوالے سے یہ بیرونی حوالے سے بھی پاکستان جو ہے ایک طرح سے اپنا جو ہوائی اڈے جو یا اڈے نہیں یا اپنا بیس جو پاکستان پر امریکہ کو نہیں دے سکتا تھا. اب بات کریں اگر ہم پاکستان میں موجود ان لوگوں کی بنیادی طور پر یہ سفارتی عملہ ہے, جس میں UN کا عملہ, یورپی یونین کا عملہ, یا دوسرے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ورلڈ بینک ان کا عملہ ہے, وہ بھی کم ہی تعداد میں موجود ہے. وہ بھی در حقیقت جو پاکستان سے جلد ہی 1-2 دنوں میں نکل جائے گا. تو اس حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے وہ در حقیقت ایک طرح سے ان کی خواہش ہی ہے, اور در حقیقت میں اس کا معاملہ کچھ نہیں ہے. لیکن اب پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو وزیر صاحب آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ اس میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تبھی تسلیم کرے گا جب وہ اگر وہ علاقائی در حقیقت علاقائی ممالک اور جو بین الاقوامی برادری ہے ان کے حوالے سے جو ان کا جو موقف ہوگا اس کو اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اپنے افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو اپنے موقف کا اظہار کرے گا. تو یہ در حقیقت پاکستان کی پالیسی سے لحاظ سے اس پر تنقید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی کو در حقیقت کسی دوسرے ممالک کی پالیسی کے ساتھ جو ہے لتھی نہیں کرنا چاہیے یا اس کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے, جس کے نتیجے میں ایک طرح سے پاکستان جو اپنی پالیسی میں آزاد دکھائی نہیں دیتا. تو پاکستان نے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو طالبان کی حکومت کے دوران جو 1996 سے 2001 تک رہی, تو پاکستان میں کوئی ایسا دھماکہ یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما نہیں ہوتا تھا. اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو اس طرح کی پالیسی نہیں اپنانا چاہیے. در حقیقت پاکستان نے اس طرح کی جو پالیسی اپنائی ہے اس کے بہت سے اور بھی اسپیکٹس ہیں. اگر وہ دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل برادری جو افغانستان کے اندر افغان طالبان کی جو مدد کرے تاکہ یہ نہ لگے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے ایسی حکومت نہیں چاہتا یا ایسی حکومت کی حمایت نہیں کرتا جو مغربی ممالک چاہتے ہیں. اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک طرح سے مغربی ممالک کی امداد جو ہے وہ بند نہ کرے. جو افغانستان کی حکومت کے جو ایسٹس امریکن بینکوں کے اندر جو موجود ہے ان کو منجمد نہ کرے. اسی طرح ورلڈ بینک یا دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ترقیاتی پروگرام جو افغانستان کے اندر چل رہے ہیں وہ چالو کیا جائیں, ان کو ختم نہ کیا جائے. تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی پالیسی جو فورن پالیسی ہے اس کا پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہے لیکن اس کا منفی اسپیکٹ بھی ہے. در حقیقت پاکستان کو طالبان کی حکومت کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کے خدشات اس والے سے نہیں ہونے چاہیے یا نہیں ہیں.
نہیں ہے اس حوالے سے. اگر جو بائیڈن کی بات کریں تو انہوں نے اپنی تقریر میں دو چیزیں بہت ایک طرح سے بیان کیا کہ وہ یا تقریر میں اگر ان کی پوری تقریر کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر ایک ڈیفینسو پوزیشن اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کبھی وہ تانا دیتے ہیں ٹرمپ کو, کبھی وہ افغان جو اشرف غنی کی انتظامیہ تھی اس پر جنگ کی ناکامی کا جو ہے ملبہ ڈالتے نظر آتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرتے ہیں. اس حوالے سے جو مختلف دلیلیں ہیں وہ جو گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ہاتھ جو ہے وہ تسلیم کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتی. اور ساتھ ہی جو ٹرمپ پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ در حقیقت ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا اس میں 5000 کے قریب جو طالبان کے قیدی تھے ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا. تو وہی جو لوگ ہیں افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت میں وہ موجود ہیں اور حکومت میں وہ شامل ہوں گے. تو در حقیقت اس طرح کی ایک بچگانہ قسم کی وہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں. لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کا اعادہ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر وہ داعش کو ختم کرنے کے لیے اس کا آپریشن مکمل نہیں ہوا, اس کے لیے ہم اس کے پیچھے جائیں گے. اس حوالے سے دیکھیں تو اس تناظر میں ویورز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر 80 ممالک سے زائد ملکوں میں 120 اڈے امریکہ کے موجود ہیں. تو ان ممالک کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم قطر ہی کی لے لیں کیونکہ وہ نزدیک نہیں پڑتا ہے, تو قطر میں اپنی امریکہ کی جو بیس موجود ہے وہاں پر وہ حملے کر سکتا ہے. وہاں سے یہ افغانستان کے اندر جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہاں پر اپنے انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے افغانستان کے معاملات کو وہ کنٹرول بھی کیا کرتا تھا. اسی لیے وہ افغانستان کے معاملے کو قطر ہی سے کنٹرول کرے گا اور افغانستان کے اندر جتنے بھی چیلنج ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے قطر کی بیس کو جو ہے استعمال میں جیسے ماضی میں لاتا تھا ابھی مستقبل میں بھی وہ لائے گا. اور داعش کے خلاف جو آپریشن وہ کرے گا ڈرون حملے کے ذریعے کرے گا. اب وہ آنے والے مستقبل میں اس حوالے سے جو ہے ایک والے سے اگر ہم دیکھیں تو طالبان اور امریکہ جو بنیادی طور پر اس بات پر متفق نظر آتے ہیں یا عالمی قوتیں بھی اس بات پر متفق نظر آتی ہے در حقیقت جو داعش ہے بنیادی طور پر وہ ایک دہشت گرد گروپ ہی ہے بنیادی طور پر, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک طرح سے ان پر تکفیر کا فتویٰ لگتا ہے. وہ کفر وہ در حقیقت کافر ہے. تو در حقیقت مسلمان جو علماء کرام ہیں مفتیان حضرات ان کا ایک متفقہ موقف ہے. یہ خوارج ہیں در حقیقت جہنم کے کتے ہیں جسے مختلف احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ اس سے صاف اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دفاعی یا ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن داعش کے حوالے سے طالبان اور امریکہ کا جو موقف ہے یا دوسرے ممالک ہے ان کا موقف ایک پیج پر نظر آتے ہیں. تو ان کے خلاف آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی وہ تو ابھی جو ہے دور جسے ہم کہتے ہیں دور ہی نظر آتا ہے. اس حوالے سے جو آنے والے دنوں میں ہی اس پالیسی کے حوالے سے یہ طالبان اور امریکہ کی اس حوالے سے جو ایک متفقہ علیہ عمل ہوگا وہ آنے والے دنوں میں ہی اس کا اظہار ہو سکے گا. لیکن افغانستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو جو قطر میں موجود محمد عباس استاکنزئی جو قطر کے اندر سیاسی دفتر ہے طالبان کا ان کے جو ایک طرح سے چیئرمین ہیں, انہوں نے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر جو اپنی حکومت کا کس طرح کی حکومت ہوگی یا آنے والے دنوں میں حکومت کب قائم ہوگی اس کا اظہار کیا ہے. یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ جو میں نے آپ سے کہا تھا اس پہ بات کریں گے. تو انہوں نے بنیادی طور پر کہا ہے کہ نئی حکومت کے حوالے سے بیانات دیے ہیں اور حکومت میں جو خواتین ہو گئے ان کی شمولیت کے حوالے سے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے اظہار کیا ہے کہ حکومت میں بنیادی طور پر جو خواتین ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں بنیادی طور پر افغانستان کے اندر جو ہے حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا اور ایئرپورٹ جو 2 دن میں بحال ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ 20 برس میں حکومت میں رہنے والے افراد شامل نہیں ہو گئے. یعنی گزشتہ 20 برس میں جو چاہے وہ حامد کرزئی کی حکومت کے عرصے کے دوران ہو چاہے وہ اشرف غنی انتظامیہ کے دوران وہ لوگ جو حکومت میں رہے ہیں وہ اس حصے میں حکومت کے دوران وہ اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی اسلامی امارت ایک ایسی حکومت بنائے جس کو افغانستان کے اندر اور باہر حمایت حاصل ہو. یہ ایک انکلوسیو حکومت ہوگی اور افغانستان کی تمام اقوام کی نمائندہ ہوگی. وہ چہرے جو گزشتہ 20 برس میں کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں رہے ہیں وہ ہماری حکومت میں نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی نئی حکومت میں تقویٰ, یہ ویورز سب سے اہم بات ہے, ان کی حکومت میں تقویٰ, پرہیزگار اور تعلیم یافتہ افراد جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہے ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں کندھار میں ان کے سربراہ جو ملا ہیبت اللہ ہے ان کی سرائی میں 3 روزہ رہبری اجلاس ہوا تھا جس میں تمام افغانستان کے مستقبل کی حکومت کے حوالے سے فیصلے کیے گئے. اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس کی جو صدارت ہے وہ اخوانزادہ جو ہے ملا ہیبت اللہ اخوانزادہ انہوں نے کی تھی اور اس حوالے سے جو ہے
افغانستان کے اندر جو حکومت میں جو لوگ شامل ہوں گے اس والے سے اظہار کیا تھا. اس حوالے سے خواتین کے بارے میں انہوں نے اظہار کیا ہے. جو محمد عباس استاکن ہے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نئی حکومت میں خواتین کی کافی تعداد موجود ہوگی, لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بڑے منصوبوں پر تعینات یا فائز ہوگی یا نہیں ہوگی. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت میں خواتین کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دفاتر میں وہ کام کریں گی یا کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 40 برس میں پہلی مرتبہ گزشتہ 15 دنوں میں افغانستان میں کہیں جنگ نہیں ہوئی ہے, اور اس صورتحال کا نہ صرف افغانوں کو بلکہ بین الاقوامی برادری کو بھی فائدہ جو ہے اٹھانا چاہیے. افغان انشاءاللہ متحد اور متفق ہیں, اور دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اور ہماری حکومت کو تسلیم کریں. اب ویورز بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کی جو پالیسی ہے کہ وہ کس طرح کی پالیسی افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال میں اپنانا چاہتے ہیں یا اپنانے جا رہے ہیں. اور بنیادی طور پر طالبان جو ہے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر تمام ممالک کے ساتھ, چاہے وہ ایشیا کے ممالک ہو چاہے وہ دوسرے ممالک ہو, ان کے ساتھ ایک پرامن تعلقات چاہتے ہیں اور اپنی جو معیشت ہے ان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے آپ کو عسکری اور سیاسی اور معاشی لحاظ سے تینوں لحاظ سے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان ہو چاہے دوسرے خطے ہوں, وہ در حقیقت پاکستان جو ہے چین میں, ایران میں, افغانستان میں سرمایہ کاری کرے. اسی بات کا اظہار جو حزب اللہ مجاہد ہے یا دوسرے ترجمان ہیں انہوں نے کیا کہ چین کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا, دوسرے ممالک بھی افغانستان کے اندر سرمایہ کاری, کیونکہ جو افغانستان کی زیادہ تر چیزیں وہ در حقیقت جو افغانستان ہے وہ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ وہ درآمد یعنی چیزوں کو باہر سے منگواتا ہے اور اس کی برآمدات بہت کم ہے, اس لیے اس کی اکانومی کا جو انحصار ہے وہ بہت زیادہ درآمدات پر ہوتا ہے. تو اس لیے اسے سرمایہ کاری کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. اس سرمایہ کاری کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے اس کو تمام ممالک کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات وہ جو ہے قائم کرنا پڑیں گے. تو اس حوالے سے امریکہ جو طالبان کی سفارتکاری ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ایران کے دورے بھی کیے, چین کے بھی دورے بھی کیے, اور ان کے وفد نے روس کے بھی دورے کیے اور سینٹرل ایشیا ممالک اور پاکستان کے بھی دورے کیے. تو اس حوالے سے ان کی وجوہات یہی تھی کہ وہ در حقیقت افغانستان کے اندر در حقیقت ان کا جو موقف ہے کہ دینا افغانستان کی سرزمین پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور تمام ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کریں اور وہ اپنی تجارت کو دوسرے ممالک تک جو ہے پھیلانا چاہتے ہیں. تو در حقیقت اگر دیکھا تو طالبان کی حکومت آئندہ آنے والے 3 روز میں جو ہے قائم ہو جائے گی, اور اس 3 روز کے حکومت کے عرصے کے دوران یا اس 3 روز کے اندر ہی وہ اپنی کابینہ کا بھی اعلان کریں گے, اور اس کابینہ کے اندر جو جتنے بھی جو ایتھنک ڈائیورسٹی ہے, جتنے بھی افغانستان کے اندر قومیں بستی ہیں ان کی جو ہے موجودگی جو ہے اس چیز کا اظہار ہوگی. افغانستان کے اندر پہلی دفعہ جو ہے ایک متحدہ حکومت جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک قومی حکومت بھی ہم جسے کہہ سکتے ہیں, گوکہ یہ اصطلاح آج شہباز شریف صاحب نے بھی استعمال کیا کہ قومی حکومت وہ تو ایک سیاسی بیان ہے, اس کو کسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن ان کے ایک قومی حکومت افغانستان کے اندر قائم ہوگی جو تمام قوموں پر یا ایتھنک ڈائیورسٹی پر مشتمل ہوگی. در حقیقت اس چیز کا اظہار ہوگی کہ افغانستان کے اندر ایک قومی حکومت قائم ہے, اور دنیا کو چاہیے کہ وہ اس کو تسلیم کرے, اور اس حکومت کو جس میں تمام دنیا کے جو خدشات ہیں اس کو دور کرتے ہوئے وہ ان تمام لوگوں کی ایک طرح سے مدد بھی کرے. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.